بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کی کفالت۔ 2 یتیم بچے 2 بہنوں کے گھر رہائش پذیر ہوئے۔ ایک گھر میں اس یتیم بچے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، اس کو گھر کے بچوں کی طرح پالا پوسا گیا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کا پورا اہتمام کیا گیا۔ بڑا ہوا تو اس کی شادی اور دیگر جتنی بھی ذمہ داریاں والدین پر ہوتی ہیں اسی طرح سے ان میزبانوں نے، ان پرورش کرنے والوں نے اس بچے کی پوری کی۔ دوسرا بچہ دوسری بہن کے گھر تھا، وہاں پر اس کے ساتھ مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد اس بچے کو گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ دوسری خاتون جن کے گھر بچہ رہا مگر اس کے ساتھ معاملات اچھے نہ رہے، اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہ ہو سکا اور الٹا اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی رہی۔ جب اس کو دین کا شعور حاصل ہوا تو اس نے ایک مضمون لکھا، میری جنت مجھ سے روٹھ گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کو میرے گھر بھیج کر مجھے جنت کمانے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن میں نے اس موقع کو کھو دیا اور وہ جنت پانے کا جو ایک موقع تھا، ایک چانس مجھے ملا تھا، وہ میں نے واپس کر دیا، وہ میں نے ضائع کر دیا کہ جنت جا سکتی تھی لیکن میں نے اس سے منہ موڑ لیا، اور عنوان اس نے یہ لگایا، میری جنت مجھ سے روٹھ گئی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے کے اندر بڑی قتل و غارت گری ہوتی تھی، بدامنی کا بازار ہمیشہ گرم رہتا تھا۔ اس قتل اور لڑائیوں کی کثرت کی وجہ سے یتیموں کی بھی کثرت تھی، لیکن اس معاشرے کے اندر اس مظلوم اور ناتواں طبقے کی سرپرستی اور ہمدردی کی فکر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یتیم اپنے باپ کی وراثت سے بھی محروم رکھے جاتے تھے، اور عربوں کے ہاں یہ بھی دستور تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ کسی نہ کسی نام سے یہ جنگیں مسلط کی گئی ہیں، اور ان کے نتیجے میں وہاں پہ مرد جو ہیں وہ قتل ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور ان کی اولاد یتیم بن کر معاشرے کے لیے ایک آزمائش بنتی ہے۔ ہر جگہ پہ ہی یہ حساب ہے کہ معاشرے کے اندر اکا دکا اموات، حادثات، بیماری اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بکھرے ہوئے یتیم، یا جنگوں کے نتیجے میں ایک بڑی سطح پر، ایک بڑی تعداد میں معاشرے کے لیے آزمائش کا موقع پیدا کرنے والے یہ یتیم آج بھی موجود ہیں، اور یہ شاید ازل سے اب تک رہنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دے دیں کہ یہ مواقع پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ صرف عربوں کی بات نہیں ہے، یہ عجم کی بھی بات ہے، یہ صرف مشرق کی بات نہیں، یہ مغرب کی بھی ہے، یہ پوری دنیا کی یہ گلوبل ایشو ہے کہ ہم معاشرہ کا یہ طبقہ جس کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں، جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، جس کا نان نفقہ کسی کے ذمے نہیں، وہ معاشرے کے باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں کہ وہ اس فریضے کو کس طرح سے سر انجام دیتے ہیں، وہ کیسے یہ ان بچوں کی خبر گیری کا بوجھ جو ہے وہ سہارتے ہیں۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری کتاب الادب میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اس کے علاوہ باقی اشخاص اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے دکھایا، اور ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق رکھا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی، تلقین کی،
اجر بتایا، رتبہ بتایا کہ جو بھی یتیم کی کفالت کرے گا وہ نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی اس کو نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی، شکاوت قلبی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ شکاوت قلبی بڑی بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ شکی القلب انسان بہت ساری بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں محبت، شفقت، ہمدردی اور ایثار ایسی خوبیاں ہیں جو بڑی سعادت کا باعث ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے اور مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ جب انسان ایسے مفلوق الحال اور قابل رحم طبقے کے حالات سے واقف ہوگا، ان کے پاس کچھ وقت گزارے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، تو اس کے دل کے اندر نرمی اور رحم دلی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ دل کی بیماریوں کے لیے یہ بڑا مفید نسخہ ہے، اور شکی القلبی کی نشانی یہ بھی ہے کہ رب کی نافرمانی آپ کے دل میں کوئی پریشانی پیدا نہیں کرتی، رب کی فرمانبرداری اور اس کی رضا کی کوئی طلب دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں اپنے باس کے سامنے جا کے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے، یا ہمیں اپنے مالک کے پاس وقت پر پہنچنا ہوتا ہے، یا کسی فورم پر ہماری کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہے، یا ایسا موقع ہوتا ہے ہمیں اس کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آئی، میری بھوک اڑی ہوئی ہے، مجھے پیاس نہیں لگ رہی، یا کوئی بھی ایسی کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی بھی کچھ کیفیات ہیں۔ اگر دل کے اندر رب سے معاملہ کرنے کی نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی کمی پر ملال ہے، تو یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے۔ اور اس علامت کے لیے ہی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علاج اس کو بتایا۔ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں کسی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہم عافیت میں ہوتے ہیں، ہماری آزمائش شروع نہیں ہوئی ہوتی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے رہتے ہیں، اس کی فرما برداری کی طرف اتنے راغب نہیں ہوتے، گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے۔ اس کے لیے ہی کہا کہ تم یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو اور ان کے ساتھ وقت گزارو، کہ اس بات پر تمہاری دل کے اندر شکر پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، اور اس کی فکر پیدا ہو کہ ایسی ہی حالت ہم پر بھی طاری ہو سکتی ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا۔ سورۃ الماعون چھوٹی سورت ہے جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، سو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے کے مذاہب میں بھی اس طبقے کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی امداد اور شفقت کے بارے میں کم ہی کسی جگہ پہ ذکر ملتا ہے۔ تورات میں عشر اور زکوٰۃ کے مستحقین لوگوں کے ساتھ یتیم کا تذکرہ 2 جگہ آتا ہے کہ شہر کے پھاٹک کے اندر جو یتیم ہیں وہ آئیں اور کھائیں اور سیر ہوں۔ انجیل میں ان لاچاروں کی داد رسی اور خدا ترسی کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس مظلوم طبقے کی اصل داد رسی کا وقت اس وقت آیا جب مکہ کا یتیم دین کامل کی شریعت لے کر دنیا میں آیا۔ وہ یتیم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، پھر دادا پرورش کرنے والے تھے، وہ بھی بہت عرصہ نہ رہے، تو وہ غم اور وہ درد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا پوری طرح سے احساس تھا۔ جب مکہ معظمہ میں بے بسی کے عالم میں رہے، اس وقت یتیموں کے متعلق اخلاقی ہدایات دیتے رہے،
قریش کے جو جفاکش رئیس تھے ان کو اس بے بس گروہ پر رحم و کرم کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ مکی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمات وحی آتی رہیں اور دولت مندوں کو یتیموں کے ساتھ فیاضی کا سلوک کرنے کا حکم دیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دہر میں فرماتے ہیں، اور وہاں پہ نیکوں اور نیککاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی محبت کی وجہ سے کسی غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ آئے تو اس کے بعد ان اخلاقی ہدایات نے قانون کی صورت اختیار کی اور سورۃ النساء میں ان کو وراثت کا حق دلایا گیا۔ یتیموں کو ان کے وارثوں کا چھوڑا ہوا مال دو۔ ایسے ہوتا تھا کہ جو یتیم ہو گئے ان کو ان کے ورثاء کا مال بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کے اچھے مال کو برے مال کے ساتھ بدلہ نہ کرو اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھا جاؤ، یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات نے اس وقت کے معاشرے کی بھی فطرت بدلی، اور وہی دل جو ان ناتواں اور بے کسوں کے لیے پتھر سے زیادہ سخت تھے وہ موم سے زیادہ نرم ہو گئے، اور ہر صحابی کا گھر یتیموں کے لیے شجر سایہ دار بن گیا۔ ایک ایک یتیم پر شفقت اور مہربانی کے لیے کئی ہاتھ ایک ساتھ بڑھنے لگے، اور ہر ایک اس کی پرورش اور کفالت کے لیے اپنی آغوش محبت کو پیش کرنے لگا۔ گھروں میں یتیم کو رکھنا اور پالنا اور ان کی پرورش کرنا، ان کا مال ان کو ادا کر دینا، پہلے بھی ہمارے گھروں میں اکثر شرفاء کے اور یا جو دین کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں ان کا معمول ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 1-2 یتیم بچوں کو پالا پوسا کرتے تھے، ان کو گھر میں اپنی اولاد کی طرح رکھتے تھے، بیٹیوں کی طرح بہاتے تھے اور بیٹوں کی طرح کسی کاروبار اور کام میں شریک کروا دیا کرتے تھے۔ آج بھی اس کا بڑا درجہ ہے، اور ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی یہ تعلیمات اور ہدایت ہے کہ ہم معاشرے کے یتیموں کو اپنے ہاں اس طرح سے جذب کر لیں، اس طرح سے ایبزارب کر لیں معاشرہ کہ ان کے یہ سارے امور جو ہیں یہ اچھی طرح سے انجام پا سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا نہیں لگتا کہ ہم کوئی یتیم بچے گھر میں رکھ سکیں، مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں اور کوئی یتیم بچی ہے، اس کو گھر میں رکھنا شاید اتنا مناسب نہیں ہوگا، یا کسی وقت مسائل اس طرح کے پیدا ہو سکتے ہیں، یا آپ کو اپنی طبیعت کے لحاظ سے یا بچوں کی طبیعت کے لحاظ سے یا گھر کے مجموعی ماحول کے لحاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بننے کی بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشی اور اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کے دور میں ہم نے تعلیم کے لیے ورچوئل یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں، ہم اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بنائیں اور ان بچوں کی کفالت ان کے گھروں میں ہی رہتے ہوئے کرنے کا کوئی نظام بنا لیا جائے، ان بچوں کی تعلیم کو اسپانسر کر لیا جائے، ان کی بیماری کو اسپانسر کر لیا جائے، ان کے باقی اخراجات جو ہیں ان کی دیکھ بھال کا کوئی نظام بنا لیا جائے۔ آج دنیا بھر میں یتیم خانے قائم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ بدقسمت گروہ اس نعمت سے آشنا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آئیں اور عرب پہلی سرزمین ہے جہاں کسی یتیم خانے کی بنیاد پڑی، اور اسلام کی حکومت دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم کوئی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ٹائم فالتو ہوتا ہے جس میں کسی مثبت سرگرمی کی تلاش میں ہیں۔ ذرا سا نظر دوڑائیں، معاشرے کے اندر بہت سارے ضرورت مند اور بہت سارے سوالی ہماری توجہ کے منتظر ہیں۔ اگر ہم اپنے حلقہ احباب کے کوئی 4, 6, 10, 20 لوگوں کو اس پر آمادہ کر سکیں، ہم ہی میں سے کوئی اپنے گھر کا کوئی کمرہ، کوئی ایک پورشن یا گھر بھی دینے پر
آمادہ ہو جائے گا اور ان بچوں کے رننگ ایکسپینسز کے لیے ہم آپس میں فنڈنگ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے مال میں ان کا حصہ ہے۔ اس کا کوئی 1-2 لوگ بھی انیشیٹو لے لیں تو یہ سیٹ اپ بن جاتا ہے، کوئی بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ اپنے بچوں کی طرح ان بچوں کو بھی، جن کو اللہ نے والد سے محروم کر کے ہمارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم اپنی اس آزمائش میں سرخرو ہونے والے ہوں اور اس میں ناکام نہ ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔